وہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ غریب آدمی تھا, امیر دوست کی شادی میں چلا گیا, اور چلا اس طرح گیا کہ وہ نا ورک شاپ پہ کام کرتا تھا, تو وہیں سے فارغ ہوا تو اسی طرح کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے, اس پہ گرد لگی ہوئی تھی. اب گھر جاتا تو دیر ہو جانی تھی, تو وہ بھاگ کے شادی میں چلا گیا. تو جو باہر کھڑا تھا نا آدمی, اسے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا. اس نے کہا جناب آپ کدھر آ گئے, یہ تو بڑے امیر رئیس اعظم کی شادی ہے. اس نے بڑی منت کی, بالآخر وہ رو پڑا, یار تیری مہربانی, میرا قریبی دوست ہے, مجھے تھا. اس نے کہا جناب آپ جا ہی نہیں سکتے, حالت تو دیکھیں اپنی. اب وہ دوڑا گیا گھر, تیزی سے کپڑے بدل کے واپس آ گیا. شادی بالکل اینڈ پہ ہو چکی. اب جب وہ سوٹ بوٹ اور وہ مایا شایا اور وہ جناب اس کا لباس بڑا حسین, تب اس کے لیے خود سے دروازہ کھولا گیا. وہ اندر گیا تو ساتھ رو رہا ہے, اور ساتھ وہ ڈونگا لے کے نا سالن والا برتن, تو اس میں کبھی اپنا کرتا ڈالتا ہے, کبھی اپنا بازو ڈالتا ہے کرتے کا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری تو دعوت نہیں, یہ تو کپڑوں کی دعوت ہے. اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا, اسی شکل و صورت کے ساتھ آیا, لیکن مجھے اندر گھسنے نہیں دیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. تو یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے, میرے کپڑے بہترین پہنے ہیں تو مجھے گھسنے دیا ہے, لہذا کپڑے ہی روٹی کھائیں گے. میں روٹی اذیت دی جاتی ہے, تکلیف دی جاتی ہے, آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. ایسے ایسے کھانوں کے نام لیے جاتے ہیں جو غریبوں کے ہاں پکتے نہیں. انہیں کہا جاتا ہے فلاں پکانا آتا ہے. تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, جب پیسے آتے ہیں تو عقل بھی آ ہی جاتی ہے. جب انسان کے گھر گاڑیاں آ جائیں تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے. جب اس کے پاس مہنگا موبائل آ جائے تو اسے چلانے کا سلیقہ بھی آ ہی جاتا ہے. جتنے گھر دانے ہو دے